رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو تم اندر سے مر چکے ہو۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ اگر آپ کی ذات لوگوں کے لیے پھلدار درخت جیسی نہیں ہے تو کوشش کریں آپ کا کردار لوگوں کے لیے سایہ دار درخت جیسا ضرور ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ الفاظ کی کوئی قیمت نہیں لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ جو علم آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سکھائے تو سمجھ لیجئے زندگی کے قیمتی سال جہالت سیکھنے میں لگا دیے۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ میں نے زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، ہم کسی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو سکتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ جو بات آپ سے متعلق نہیں اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ بعض اوقات آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں، صحیح والا دروازہ آپ کے قریب ہی ہوتا ہے، آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں۔ بس دوستو آج کی ہے ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ چاہے انسان اعلان کرتا بھی رہے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ اگر کسی کا سکھ آپ کی موت سے وابستہ ہو اور آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ خودکشی حرام ہے تو پھر ان کی کہانی میں خود کو مار دینا چاہیے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ جب آپ کو دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ جب آپ کو دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔
جب آپ کو دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند شخص کی توجہ ایسی دوائی ہے جو آپ نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ سر کے اوپر پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی تلخیاں اتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی۔ لوگوں کو بے وقوف بنانے سے زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ بے وقوف بنائے جا رہے ہیں۔ آج کل کسی کے پاس کسی کی آنکھوں کے آنسو، تکالیف، مجبوریاں اور اداسیاں دیکھنے کا تو وقت نہیں ہے، مگر لوگوں کے عیب اور غلطیاں دیکھنے کا ہر کسی کو بہت وقت مل جاتا ہے۔ اپنی 5 چیزیں کبھی ظاہر نہ کریں۔ اپنی کامیابی کا راز، اپنے ذاتی اور گھریلو مسائل، اپنے سچے خواب، اپنی دولت یا تنخواہ، اپنی کمزوریاں۔ 5 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کریں۔ اپنے غریب دوست میں، بوڑھے والدین میں، سادہ زندگی میں، پرانے کپڑوں میں، سوال کرنے میں۔ 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں: شدید غصے کی حالت میں، بے یقینی اور شک و شبہ کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، شدید جذباتی لمحات میں، غم، سوگ اور پریشانی کی حالت میں۔ 5 حالتوں میں کبھی بھی خاموش نہ رہیں: جب کوئی آپ کے نظریات اور عقائد پر سوال اٹھائے، جب کہیں ظلم ہو رہا ہو، جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے، جب کوئی حق کی بات کہہ رہا ہو۔ جو شخص تم کو اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے، جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے، جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے،